اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بارگاہ کریمہ اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حاضر خدمت ہے پروگرام شیعت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ۔ عاشقان ہدایت دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، آپ سب کا خیر مقدم ہے، آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خدا آپ کو کوئی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں۔ خدا بندگی کی توفیق سے آپ کو نوازتا رہے اور ہر طرح کی بلا وبا مرض سے آپ سب کو محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، یقیناً یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ایک مرتبہ پھر سے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ذریح مطہر سے نزدیک تر ہو کر آپ کے لیے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اپنے ٹی وی اسکرین پر آپ کو یہ منظر دیکھ کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو رہا ہوگا، آپ کی روح شاد ہو رہی ہوگی۔ ہدایت ٹی وی کی یہ کاوشیں ہیں کہ ہمیشہ اماکن مقدسہ سے آپ کے لیے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، یقیناً اس کی کیفیت ہی کچھ بڑھ جایا کرتی ہے۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے دیار سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، یقیناً اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہی ہے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں جو ہم ذکر کر رہے تھے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہونا چاہیے، تو حب فی اللہ ہی ہمیں دعوت دیتا ہے حب علی کے لیے، اور حب علی کے سلسلے میں کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت بن جایا کرتی ہے۔ حضرت علی کی محبت عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ اگر غور کریں تو یقیناً اس محبت کے ذریعے ایک کامیابی اور ایک کمال کے دریچے کھولے جا رہے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی انسان علی کی محبت کا احساس بھی کرے گا تو بڑھتے ہوئے قدم گناہوں کی طرف رک جائیں گے۔ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے تو زبان رک جائے گی، اگر کہیں برائیاں ہو رہی ہیں تو انسان اس سے اپنے دامن کو بچانا شروع کر دے گا، اور یہ یاد آ جائے گا کہ تاریخ نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات دنیا میں اس طرح سے پیش کیے ہیں کہ پوری زندگی آپ کی کمال ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، چاہے وہ مسجد کی محراب میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ لوگوں سے ملاقات میں ہو، چاہے وہ لوگوں سے گفتگو میں ہو، اور چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو اور اپنی خانوادگی زندگی میں ہو۔ یعنی ایک شخص اس طرح سے کمال پر ہے کہ پروردگار عالم اس کی ذات کے ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ اب آنکھیں اس شخص کی ہیں مگر اسے عین اللہ کہہ رہا ہے، ہاتھ اس شخص کے ہیں مگر اسے ید اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب ایسی ذات سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے بھی پھر تقاضے ہوا کرتے ہیں کہ اب وہ جو ہمیں کہیں گے ان چیزوں کو انجام دینا ہوگا، وہ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہیں گے ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اور تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں سراپا کمال ہے، اگر کمال کو مجسم دیکھا جائے تو وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ان سے محبت ہی ہمیں پھر کامیاب بناتی ہے، اور کامیابی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، جیسا کہ قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ خدا کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے مہمان آج کی گفتگو میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی باتوں سے مستفیض کریں گے۔ آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے مہمان سے اور استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم و مکرم استاذ حوزہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن ظاہری صاحب اللہ قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ان ایام میں آپ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی باتوں سے مستفیض کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی اور ہدایت ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا، اور پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ ناظرین، اگر آپ کے اذہان میں ہماری پچھلی گفتگو محفوظ ہو تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ محبت کس طرح سے اساس دین بن سکتی ہے، دین کا بنیادی حصہ کیسے محبت بن سکتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے موضوع میں شیعت کی فکری بنیادوں میں اگر یہ بحث ہم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں یہ ہماری ساری باتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، چونکہ زیادہ تر اعتراض ہی دشمن اس زاویے سے آ کر کرتا ہے
کہ صاحب محبت کس طرح سے بنیاد دین ہو سکتی ہے، محبت کس طرح سے کسی کو ایک حق کے راستے پر لا سکتی ہے. محبت تو شاید کسی کی ذات سے اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اور ذاتی طور پر اس سے مراسم ہونے اور روابط ہونے کی بنیاد پہ بھی اس کی محبت کا دعویٰ کیا سکتا نہیں، بلکہ یہ احادیث ہم کو ایک کمال کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. اشارہ ہے خدا کی ذات سے جوڑنے کے لیے. تو یہ محبت کا چیپٹر ہم اسی لیے خاص طور سے اس پر رک کر بحث کر رہے ہیں کہ اگر شیعیت کی فکری بنیادوں میں یہ بحث پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ ہماری پورا موضوع اور پوری گفتگو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے اپنے مہمان کی خدمت میں. قبلہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا تھا کہ محبت کس طرح سے دین کے لیے ضروری اور بنیاد قرار پا سکتی ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ولایت ہے اور جو محبت ہے، اگر ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تو کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ در حقیقت یہ محبت نام تو محبت ہے، لیکن ایک جادِ بندگی ہے، جادِ اطاعت الہی ہے جو گامزن ہے اور پروردگار تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جب ہم محبت اپنے وجود کے اندر رکھیں گے تو یقینی طور پر ہم انہی چیزوں کو چاہیں گے کہ جنہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور ان چیزوں سے بچیں گے کہ جن سے آپ بچے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوں گے. بے شک. در حقیقت جہاں جہاں پر بھی محبت کی بات ہے، یہ عرض میں نہیں ہے، یہ طول میں ہے. محبت پروردگار کے طول میں ہے محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عرض میں نہیں ہے. اگر آپ علی سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں گے. آپ بندگی کے اصولوں سے سودا نہیں کریں گے. یعنی منزل یہ ہے کہ جہاں یہ ہمارے لیے ایک آسانی فراہم کر رہی ہے محبت، وہیں ہمارے لیے کچھ قیود، کچھ شرائط بھی لے کے آ رہی ہے کہ اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے تو وہ کسی کا مال غصب نہیں کرے گا. اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہوا نہیں دکھے گا. اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے تو کسی غریب کی آواز پر اپنے کانوں کو بند کر کے نہیں بیٹھ جائے گا. کسی مظلوم کی آواز، اس کی پکار، اس کی چیخوں کو کان میں روئی ڈال کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ میں نہ سن سکوں. بلکہ اگر علی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرف اس کا ذہن جائے جس طرف علی کا ذہن جاتا تھا. کہ علی کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی یتیم بچے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ وجود میں ہمارے یہ چیز اگر ہے، یہ درد علی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت ہے. تو ایک منزل تو یہ ہے کہ محبت علی ایک سرمایہ ہے. بے شک. اور ایک مقام یہ ہے کہ محبت علی کو اگر ہم اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں تو یہ محبت علی ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہوں. یہ کہاں سے ممکن ہے کہ کسی سے محبت کی جائے لیکن اس کی راہ سے محبت نہ کی جائے، کسی سے محبت کی جائے لیکن وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے. یہ تو عام دنیا میں، ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے. اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے لگتا ہے. وہ دیکھتا ہے اسے کیا پسند ہے، وہ کیا کپڑے، کیا لباس، کس طرح سے، تو ساری چیزیں. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیادہ توجہ آپ کے باطن کے اوپر ہے. آپ اپنے باطن کو کیسا بنا رہے ہیں. آپ ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر دو ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دو افراد ہیں، تو وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنے اس مادی تعلق کے اندر بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اس میں وہ خیانت کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پھر محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ پاکیزہ محبت، اس کے اندر انسان بے راہ روی کا شکار ہو جائے. روحانی سرمایہ ہے ہمارے، یہ روحانی سرمایہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر ہمارے وجود کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں خدا تک پہنچنے کا جذبہ ہے، دو انجن. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. اب تو پتہ نہیں، پہلے بہرحال لکھنؤ سے، ہمارے یہاں ہندوستان میں لکھنؤ سے جو سفر ہوتا تھا بمبئی تک کا، تو اس میں ایک جگہ آتی تھی اگت پوری، اور اس کے بعد جو ہے
اور ٹرین کافی لمبی ٹرین ہوتی تھی، اس میں 2 انجن لگا دیا جاتا تھا، ایک پیچھے بھی ایک انجن ہوتا تھا، ایک انجن آگے ہے ایک پیچھے بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑی راستہ ہے، ٹرین کو مشکل نہ ہو، 2 انجن لگ کے ٹرین، ایک روٹ تھا تقریباً 200-250 کلومیٹر کا، وہ اس طرح سے طے ہوتا تھا۔ یہ دوسرا انجن کیوں لگا ہوا ہے بھائی؟ یہ دوسرا انجن اس لیے ہے، اس کو روکنے کے لیے نہیں، اس کو پش کرنے کے لیے اور تیزی سے اپنے مقصد کی طرف جائے۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان بندگی پروردگار ہر جو بھی ہے، جو صاحبان ایمان ہیں ان سے سب سے تقاضا ہے بندگی پروردگار کا۔ یہ جو محبت ہے، محبت اہل بیت، یہ اور اس کو پش کر کے اور آگے لے کے جانے والا معاملہ ہے، ورنہ ایک منزل یہ ہے کہ وہ ایک انجن جو اکیلا ہے وہ لے کے نہیں جا سکتا، منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے انسان۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری، جب اس دنیا میں آپ ہیں تو ظاہری طور پر دین کے دستور اور دین کے جو قوانین ہیں ان کے نفاذ کی حد تک یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کمال مطلوب تک انسان تبھی پہنچے گا جب محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انسان اس منزل کمال پر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے، یعنی یہ جو محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ جہاں پروردگار نے اپنے بندوں کے سلسلے سے توجہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں محبت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں عداوت کرتا ہے، تو پروردگار نے اس کے سلسلے سے کہا ہے کہ یہ ایمان کے ملاک میں سے ایک ہے، شعب ایمان ہے، ایمان کے پہلو میں سے ایک ہے، ایمان کے حصے میں سے ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ود المؤمن للمؤمن، مومن کی مومن سے محبت، ود المؤمن للمؤمن فی اللہ من اعظم شعب الایمان، ایمان کے درجوں میں سے اعلی ترین درجے کا درجہ یہ ہے کہ مومن مومن سے محبت کرتا ہے۔ اب ومن احب فی اللہ وابغض فی اللہ، اب یہ ایک منزل ہے کہ ایک درجہ ہے مومن کا اور وہ درجہ ہے پروردگار کے نزدیک۔ مومن کے اس پروردگار درجے کو بیان کر رہا ہے کہ ایمان تو بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہی صاحبان ایمان ہیں، ایمان لے کے آئے۔ یہ لیکن ایک الگ منزل ہے کہ بعض جگہوں پر قرآن نے بھی کہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، اعراب جو جاہلی بدو عرب تھے وہ کہیں گے تم سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی کے پاس تو آتے تھے کہتے تھے ایمان لے آئے۔ وقالت الاعراب آمنا، قل پیغمبر سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم قوم اسلام لے کے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اب تو ایک یہ اسلام، بہرحال ہم تھوڑا سا اس سے اوپر اٹھ کے کہتے ہیں چلیں یہ سب مومنین ہیں جو صاحبان ایمان مثلا، لیکن یہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کے سلسلے سے ود المؤمن للمؤمن فی اللہ اعظم شعب الایمان، کیوں ہے یہ اعظم شعب ایمان؟ ایمان کے بالا ترین درجہ اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ الا، کیوں؟ آگاہ ہو جاؤ، ومن احب فی اللہ، اس لیے ہے ایمان کا درجہ، اس لیے ہے کہ الا ومن احب فی اللہ وابغض فی اللہ وآت فی اللہ ومنع فی اللہ فہو من اصفیاء اللہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں محبت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں عداوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، آتا فی اللہ، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یعنی خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے، ومنع فی اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہی اگر کسی کو روکنا ہے تو وہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو راستے سے ہٹاتا ہے، فَوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہے۔ اب آپ اس کی تلاش کیجئے کہ کون سے لوگ ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کی تطبیق کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی راہ میں جنہوں نے دیا، اللہ کی راہ میں جنہوں نے نفرت کی، اللہ کی راہ میں جنہوں نے محبت کی، اگر مکمل طور پر آپ لے کے آئیں گے اس حدیث کو تو یہ تطبیق کرے گی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سبحان اللہ، کہ وہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ منزل ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہیں۔ اب یہ انفاق کی جو صورت ہے وہ آپ دیکھیے، اللہ کی راہ میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ منزل ہے، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک انفاق نہ کرو، نہ دو جس کو تم چاہتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو۔ اب اس کو آپ تلاش کریں
اور اللہ حبہ کو لے کے آئیں کہ اللہ کی یعنی یہ منزل ہے کہ پیغمبر خود آ کے دیکھتے ہیں بچوں کی کیفیت کو. یہ جو سورہ دہر ہے، سورہ انسان ہے، اس کی جو کیفیت ہے اور جو شان نزول اس کو آپ دیکھیے. پیغمبر دیکھتے ہیں بچوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا ان کے صحت کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے روزہ رکھتی ہیں جی. اور اس کے بعد جو افطار کا وقت آتا ہے تو اب ان کو زیادہ ضرورت ہے نقاہت کی بنیاد کے اوپر بھی، بیماری کی بنیاد کے اوپر بھی، جی ہاں. جو ظاہری بیماری ہے اس کی بنیاد کے اوپر بھی کہ یہ تناول کریں. لیکن اس کے بعد یہ تو الطعام علی حبہ، اگر اسیر آتا ہے، اگر فقیر آتا ہے تو اس کے حوالے کر دیتی ہیں. اب یہ منزل ہے، یہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کو جو پروردگار نے، جو حدیث پیغمبر ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ عظیم درجہ ہے. اس لیے کہ احب فی اللہ، اللہ کی راہ میں محبت ہے. ابغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں نفرت ہے. وعطا فی اللہ، اللہ کی راہ میں عطا ہے، اللہ کی راہ میں عطا کرنا ہے. ومنع فی اللہ فہو من اصفیاء اللہ. تو یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کے چنندہ ہیں، بے شک، جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے. بے شک. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور ان سے تعلق خاطر، ان کے حوالے دل کو کر دینا، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اگر وہ اصفیاء الہی ہیں تو ہم بھی اسی ڈگر پہ آ جائیں گے، ہم بھی اسی راستے پر آ جائیں گے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی راہ میں محبت ہے، جی. تو حدیث سے پیغمبر ہے کہ یہاں پر بغیر حساب کے بہشت میں داخلے کی اجازت کی بات کہی گئی. اب آپ دیکھیں کہ حدیث ہے، یہ حدیث معصوم ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اذا جمع اللہ عز وجل الاولین والآخرین، جب سب کو جمع کر لے گا پروردگار اور قیامت کا مرحلہ ہوگا، روز محشر، روز محشر ہوگا، قام منادن، ایک منادی جو ہے کھڑا ہوگا، فنادا، اور وہ کھڑا ہو کے ندا دے گا، فیسمع الناس فیقول این المتحابون فی اللہ. وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی راہ میں محبت کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی راہ میں محبت کرتے تھے؟ قال فیقوم عنقم من الناس، کچھ لوگ گردنیں اٹھائیں گے کھڑے ہو کے کہ بھائی ہم لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں محبت کیا کرتے تھے. فیقال لہم اذهبوا الی الجنہ بغیر حساب، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جاؤ تم بہشت میں جاؤ. قال فتلقاہم الملائکہ، جو بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ملائکہ سے ملاقات ہوگی جی. کہ فیقولون الی این، تم کہاں جا رہے ہو؟ فیقولون الی الجنہ بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں، ہم جا رہے ہیں بہشت میں، جنت میں جا رہے ہیں. قال فیقولون فای ضرب انتم من الناس، تم کون سے قماش کے لوگ ہو، کون سے لوگ ہو کہ تم بغیر حساب کتاب کے ہو؟ تو لائن لگی ہوئی ہے محشر میں، تو لائن لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، پولیس رات پر بعض لوگ گزر نہیں پا رہے ہیں، بعض کی سنگینی ہو رہی ہے، بعض لوگ ڈگمگا رہے ہیں، لیکن تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم جاؤ. فیقولون نحن المتحابون فی اللہ، اور یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں محبت کیا کرتے تھے. قال فیقولون فای شیء کانت اعمالکم، تم کون سا عمل انجام دیتے تھے؟ قالوا کنا نحب فی اللہ ونبغض فی اللہ، ہم اللہ کی راہ میں محبت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں ہم نفرت کرتے تھے. قال فیقولون نعم اجر العاملین، یہ تمہارا بہترین اجر ہے جو تم نے انجام دیا، اس کا ایک بہترین اجر ہے جو بہشت کی صورت میں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں اللہ کی راہ میں محبت کرنے کی بنیاد کے اوپر، اللہ کی راہ میں عداوت کی بنیاد کے اوپر بغیر حساب کتاب بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اب منزل یہ ہے کہ لیکن ہم کیسے اللہ کی راہ میں محبت کریں اور کیسے اللہ کی راہ میں ہم نفرت کریں، تو اس کے لیے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. یہ بتائیں، یہ آئیڈیل ہوں گے، یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے. جس راستے پر اہل بیت چلے اس پر چلتے چلے جاؤ، جس راستے سے وہ رک گئے ہیں اس پر آپ نہ چلیں. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ. تو ناظرین، یقیناً
اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمیں بتائے گی کہ کس طرح سے خدا کی راہ میں محبت کرنا ہے، خدا کے لیے محبت کرنا ہے، اور کس طرح سے خدا کی راہ میں خدا کی ناپسند چیزوں سے دور رہنا ہے اور ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ گفتگو ہماری جاری رہے گی، رکیں گے کہ ہاں چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حرم مطہر معصومہ قم کریمہ اہل بیت سے شیعیت کی فکری بنیادیں، اور اس میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے محترم اور مکرم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، جو اپنے بہترین بیانات سے آپ کو مستفیض کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی ٹیم کی جو یہ کوشش اور کاوش ہے آپ کے دلوں پر اثر انداز ہو، آپ اس سے حقیقت کو جانیں، اور جب حقیقت کو جانیں تو ہمارا زاویہ فکر شیعیت کی فکری بنیادوں میں ویسا ہی ہو جیسا اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کی راہ میں محبت کرنا اور خدا کی راہ میں نفرت کرنا، اس کا اجر پروردگار عالم یہ عطا فرمائے گا کہ بے حساب و کتاب لوگ محشر میں چلتے جائیں گے، ایک گروہ بھی ہوگا، دوسرے لوگ پوچھیں گے بھی، رشک بھی کریں گے۔ تو یقیناً خدا کے جو خاص بندے ہیں جن کی پوری زندگی ربوبیت کو پہچانوانے کے لیے گزر گئی، اس کے دین کی بقا کے لیے گزر گئی، تو اس کی راہ میں بھی محبت کرنے والے لوگوں کی بھی یہی جزا ہوگی۔ آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو اپنے مہمان کی خدمت میں لے چلتے ہیں۔ قبلہ، آپ نے ابھی جیسا ذکر کیا، خدا کی راہ میں محبت اور نفرت کرنے والے لوگ وہاں بے حساب کتاب چلے جائیں گے اور سب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ یہ کیسے آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو خدا کی راہ میں محبت کرنے والا ایک ہو سکتا ہے کسی دور دراز کے ملک میں ہو، ایک ہو سکتا ہے کسی تیسرے ملک میں ہو، تو یہ سب آخرت میں ایک ساتھ کیسے جمع ہو جائیں گے، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک جو منزل ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے جی، اور جو گویا تسبیح ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی تسبیح، اس کے سب دانے ہیں ایک ہی تسبیح میں۔ تو جو اگر کوئی ہم کہیں سے ایک تسبیح لے کے آتے ہیں اور ہمارے لیے وہ تسبیح بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، ہم نے اس کو زری سے کہیں سے مس کیا ہے، کہیں فرض کریں خاک شفا کی تسبیح ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو نہیں لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ بہرحال رہا ہے۔ اب بہرحال آج کل تو ڈور وور بھی ایسی ہوتی ہے کہ جلدی تسبیح کے دانے ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے بعض بزرگوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی تسبیح کے 2-4 دانے ادھر ادھر ہو گئے تو وہ پریشان ہیں، ان کی نہ نماز نہ روزہ، وہ اپنا ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہے، ہر نماز مکمل کرنا ہے تسبیح۔ جی، تو وہ اگر پریشان رہتے ہیں ایک تسبیح جو کہیں سے مس کر کے آ گئے اور ظاہری کسی مقدس مقام سے لاتے ہیں، مقدس مقام کے تسبیح کے کہیں دانہ کہیں بھی مل جائے بھائی، اور پھر وہ بچوں کے لیے انعام بھی رکھ دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں جو بزرگ تھے، مثلا دادی وغیرہ، یہ لوگ انعام رکھ دیتے تھے کہ بھائی جس نے دانے ڈھونڈ کے دیے اس کو ہم مثلا یہ فرض کریں آم دیں گے، امرود دیں گے، اس طرح کی چیزیں تحفہ دیں گے۔ تو اگر ہم ایک عام معمولی سی تسبیح میں اس طرح، تو وہ امت جسے اگر کہا جائے کہ حقیقت میں تسبیح ہے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، تسبیح حب اہل بیت، امت اہل بیت، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہے ہی جناب فاطمہ کا جو نام ہے کہ آپ لأن سمیت فاطمہ، آپ کو فاطمہ ہی اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ چنیں گی تسبیح کے۔ تو اب ایک منزل تو یہ ہے، دوسرا مقام یہ ہے کہ حدیث ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو اپنا سرمایہ حیات بنا کر چلیں اور اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں جی، اور اللہ کی راہ میں اگر عداوت کریں، تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَابِرَ مِن نور، کہ عرش کی کرسی کے ارد گرد کچھ نور کے ممبر ہوں گے، منابر من نور، سبحان اللہ، علیہ قوم، کہ وہاں پر ایک قوم ہوگی، لباسہم ووجوہہم نور،
ان کا لباس نورانی ہوگا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے. لیسوا بانبیاء، یہ انبیاء نہیں ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء، واہ واہ، ان کے اوپر انبیاء بھی غبطہ کر رہے ہیں. واہ واہ، رشک کریں گے، رشک کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ والشہداء، شہداء بھی ان کے اوپر غبطہ کر رہے ہوں گے. تو اب وہ سوال کریں گے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی جو اعلیٰ ترین کا مقام ہے، جو اعلیٰ ترین درجے پر یہ فائز ہیں، کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ قال ہم المتحابون فی اللہ، سبحان یہ وہ اللہ، لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں محبت کرتے تھے. والمتجالسون فی اللہ، اللہ کی راہ میں بیٹھتے تھے، مجالست کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی ایسی نشست اور ایسی بزم میں جاتے تھے ہاں، جو اللہ کے لیے. ہاں، اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے یہاں بہت ساری ایسی نشستیں ہوتی ہیں کہ جو نام تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن سراسر توحید کے خلاف ہوتی ہیں. اللہ اکبر، اب اس پہ غور کرنے کی بات اللہ ہے. اکبر. سراسر ہم شیعت کی فکری بنیادوں پر در حقیقت گفتگو کر رہے ہیں. تو اب اس رخ کو آپ دیکھیں، شیعت کی فکری بنیادوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، حب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور حب فی اللہ والبغض فی اللہ کی جہاں پہ تشریح ہے وہاں پر یہ بات ہے کہ ایسی مجلسوں میں وہ لوگ بیٹھتے تھے کہ جہاں پر ذکر الہی ہوتا تھا اور اللہ کی جہاں پر مجالست محسوس ہوتی تھی کہ ہاں یہ رحمانی مجلس ہے، شیطانی نہیں ہے. جی، المتجالسون فی اللہ، وہ اللہ کی راہ میں بیٹھتے تھے. اب اگر خدا نخواستہ کہیں پہ اس طرح سے ہو، نشست و برخاست ہو رہی ہو، میٹنگیں ہو رہی ہوں، گفتگو ہو رہی ہو، اور بنام مثلا چاہے وہ عزاداری کیوں نہ ہو، کہ جہاں پر ہم کچھ جگہوں پر جا کر ایسا کرنا چاہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے بندشیں لگائیں، کچھ لوگوں کو مثلا فرض کریں اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے نظریات ہمارے نظریات سے نہیں ملتے ہیں، لعن طعن کریں، اور اس بنیاد کے اوپر کہ کسی جگہ پر جانے کے بعد چھوٹا سا ایک جزئی اختلاف ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اسے کہیں کہ بھائی آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اس لیے ہے کہ فلاں 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 کو ہم کہیں کہ یہ دین سے خارج ہیں، ٹارگٹ کیا جائے. تو کیا اس سے پہلے کہ ہم یہ کام کریں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری مجالست اللہ کی راہ میں ہے؟ بالکل. دوسری منزل والمتزاورون فی اللہ، جی، اللہ کی راہ میں وہ ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں جانا، کھانا پینا، دعوت میں جانا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو رسم و رواج ہیں، ریتی رواج، یہ ساری چیزیں، اس میں بھی ان کے پیش نظر خدا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے. اب ان کی جو خصوصیت ہے وہ پیغمبر فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو لو ان عبدین تحابا فی اللہ. اب جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح سے ساری دنیا میں جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایک منزل پر آئیں گے، تو میں نے ایک تو یہ دیا کہ جب آپ کے تسبیح کے ایک دانے کی طرح ہیں، ایک ایک دانے کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے لایا جائے گا اور دوسری چاہنے والوں کو چنیں گی. دوسری منزل یہ ہے لو ان عبدین تحابا فی اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کرنے والے دو بندے احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، جی، ایک مشرق میں ہوگا، شرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، تو پروردگار مشرق میں رہنے والے کو مغرب میں رہنے والے کے ساتھ جمع کرے گا، ایک جگہ پہ جمع کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں محبت کرتا تھا، یہ بھی اللہ کی راہ میں نفرت کرتا تھا، اور یہ جو مشرق میں رہنے والا ہے یہ بھی. تو دونوں کو اس محبت اور اس نفرت اور اس عداوت کی بنیاد کے اوپر پروردگار ایک جگہ پہ جمع کرے گا. سبحان اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ افضل الاعمال، پیغمبر نے اب یہاں فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر عمل، افضل عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ حب فی اللہ والبغض فی اللہ فریضہ ہے. بہرحال اس کے بعد حدیث ہے، اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے. جو بات تھی وہ یہ کہ اگر دو لوگ کسی الگ الگ مقام پر بھی رہ رہے ہیں اور اللہ سے ان کا رشتہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں محبت یعنی کرتے ہیں تو زمینی اعتبار سے دور لیکن کام ایک ہی کر رہے ہیں. ہاں، اس بنیاد کے اوپر پروردگار انہیں
ایک ساتھ محشور کرے گا، ایک جگہ پر محشور کرے گا۔ جزاکم اللہ، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مکتب کی پیروی کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں وہاں سب ایک ہدف کے تحت کام کرے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی ولایت کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہدف ہو کہ پروردگار کی راہ تک، پروردگار تک جو ہمیں پہنچنا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ان سب مقصد میں ایک رہیں۔ انجمنیں اس میں بہترین تعاون پیدا کر سکتی ہیں ہمارے علاقے کی، اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان ہو، چاہے ایام عزا کی ہماری نشستیں ہوں، مجلس کو لے کر، عزاداری کو لے کر، انجمنوں کو لے کر، چاہے وہ افطار پارٹی کی شکل میں ہو، ہم سب ایک جگہ پر آئیں اور اس پیغام کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے تو خداوند عالم دنیا میں جہاں بھی بکھرے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، روز محشر میں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ قبلہ، یقیناً یہ اللہ کی راہ میں محبت کرنا اور اسی طرح سے اللہ کے جو خاص بندے ہیں مولا امیر المومنین سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنا، اس کے لیے کہیں نہ کہیں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اب جب کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کی جلوہ آرائیاں بھی ہیں، ظاہری نعمتوں سے دل بھی لگا ہوا ہے، کچھ دولت اور مال کو ہم نے کما لیا ہے، اب مال سے ایک طرف دل بھی نہیں ہٹاتے، انفاق کرنے کا دل بھی نہیں ہوتا۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم مال بھی ہمارے ساتھ رہے، ہم اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے رہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دوستی کے تقاضے کو بھی پورا کرتے رہیں؟ یہ دونوں چیزوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخصیت ہیں، عنوان بصری نام ہے، حدیث سے عنوان بصری بہت مشہور حدیث ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ پہلے مالک ابن انس کے یہاں ان کا حشر و نشر تھا، جایا کرتے تھے، تقریباً 93 سال سے زیادہ کی عمر ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر علیہ ہوتے ہیں۔ السلام۔ امام کے پاس جاتے ہیں اور امام سے ملاقات کا وقت لیتے ہیں۔ بہرحال کچھ مسائل تھے، امام علیہ السلام اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ امام جو ہے وہ مشغول ہیں ذکر الہی میں یا جو بھی، بہرحال جی، وقت نہیں ہے۔ تو جا کے ان سے کہتا ہے خادم، یہ واپس آتے ہیں کہ کیا کیا جائے بھائی، امام نے اجازت نہیں دی۔ آتے ہیں رسول اللہ کی قبر پر، مرقد پیغمبر رحمت پر، اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال اپنا ایک مسئلہ ہے، تو آتے ہیں پھر مولا کی بارگاہ میں، چونکہ انہوں نے کوشش کی اور گویا رسول کو واسطہ قرار دیا، تو ظاہر ہے فرزند ہیں، فرزند رسول، کیسے جو ہے وہ اس وساطت کو رد کر دیں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ اب یہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ اب تک میں دوسرے دروازوں پر گیا، عمر کے اس حصے میں اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، حقیقی سرمایہ کو تلاش کر رہا ہوں، ہاں، اور وہ بات بتائیے جو میرے لیے مفید ہو۔ تو اس پہ آپ نے، مولا نے ایک مفصل تفصیلی حدیث بیان کی ہے جس کے اندر تقریباً 12 چیزیں ہیں، ان میں سے میں صرف 3 کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انہی میں آپ کا جواب بھی ہے۔ جی، کہ جہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کما لیتا ہے، اب اس کے بعد ایک مقام یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے، اس مال سے، اس دولت سے اسے محبت بھی ہوتی ہے۔ جی، کیسے وہ کہیں نہ کہیں یہ رکاوٹیں، یہ ظاہری جلوہ آرائیاں رکاوٹیں بن جاتی ہیں ہمیں وہاں تک رکاوٹیں بن پہنچنے جاتی کے ہیں لیے۔ وہاں تک پہنچنے میں۔ تو اب اسی طرح کی کیفیت کو لے کے عنوان بصری آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا۔ اب جو مولا نے جواب دیا ہے وہ جواب یہ دیا کہ دیکھو، اس بات کو جان لو کہ تمہارا مالک اللہ ہے۔ واہ، اگر انسان دنیا میں یہ سمجھ لے کہ اس کا مالک خدا ہے، جی، اور وہ کوئی اختیار اس دنیا کی چیزوں پر نہیں رکھتا ہے، بلکہ مالک کا اختیار ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ لے انسان کہ مالک خدا ہے تو اتنے سارے مسائل میں الجھے گا نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ مالک ہے، مالک کبھی کچھ دیتا ہے، مالک کبھی کچھ لیتا ہے، لیکن ہمیں حق بندگی ادا کرنا ہے۔ جی، اگر وہ کچھ لے ہم سے تب بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے، کچھ ہمیں دے تب بھی۔ اور اسی کو
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ مولا بتائیے کہ زہد کیا ہے. جی. آپ نے فرمایا کہ زہد جو ہے بین کلمتین، دو کلموں کے درمیان ہے، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. واہ. جو تم سے فوت ہو جائے، جو چھین لیا جائے تم سے، تو اس پر تم افسوس مت کرو، جو تمہیں ملے اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہو، اس لیے کہ جو تم سے چھینا گیا ہے وہ تمہارا تھا نہیں، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارا کوئی ایسا حق نہیں تھا کہ تمہیں دیا جاتا. یہ پروردگار کا فضل تھا، لطف فضل و کرم تھا. کہیں پروردگار کا فضل ہو سکتا ہے، کہیں پروردگار کا فضل کے ساتھ امتحان ہو سکتا ہے. کہیں امتحان لے رہا ہے پروردگار کچھ دے کر، جی. کہیں امتحان لے رہا ہے کچھ لے کر. واہ واہ. تو یہ ایک رخ ہے، ہمیں حق بندگی کو ادا کرنا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ مالک خدا ہے، تمہارا پروردگار ہے. دوسری منزل، جہاں پر اس نے تمہیں امر کر دیا ہے، جو بھی امر کر دیا ہے، جو بھی حکم دے دیا ہے، اس پر عمل کرو. سبحان اللہ. اور جہاں پروردگار نے تم سے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس سے رک جاؤ، واہ. اس کی طرف مت بڑھو. یہی حقیقت بندگی ہے جس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہ تیسری چیز بہت اہم ہے، تم تدبیر ضرور کرو لیکن تقدیر الہی کے آگے سر کو تسلیم کرو. واہ واہ واہ. یہ سمجھ لو کہ تدبیر تمہاری ہے، تقدیر اس کی ہے. واہ واہ. اب اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سارے ہم پلان بناتے ہیں، بہت ساری منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں لیکن وہ دھری رہ جاتی ہے، فیل ہو جاتے ہیں ہماری فیل ہو جاتے ہیں پلاننگ. تو یہی تقدیر الہی ہے کہ جہاں پر ہمارے منصوبے عرفت کا بفسق العزائم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جی قبلہ 5 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس. جی. تو اب اس رخ کو آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم کچھ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اس کام کو ہم انجام دیں. مثلا بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے مثال کے طور پر پروگرامنگ کی ہوگی، جس درمیان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان ایام میں انہوں نے پلاننگ کی ہوگی. مثلا بہت سارے لوگوں نے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا، ویزے وغیرہ کا کہ ہم مثلا کربلا جائیں. بہت سارے لوگوں نے ایران کی زیارت، معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت، یا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا سفر کا قصد کیا ہوگا. بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جنہوں نے مختلف سفر کی پلاننگ کی ہوگی، ٹکٹ، ویزا، یہ وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی لیکن آج ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. سب کچھ کورونا نے سب کچھ روک دیا ہے، سب کچھ روک دیا ہے. جی. تو اب یہ جو پروردگار کی تقدیر ہے اس کے آگے ہماری ہر تدبیر فیل ہے، ساری پلاننگ فیل ہے. امام علیہ السلام اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے 3 چیزیں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں کہ وہ جو ہمارا خالق ہے، اسباب بھی وہ پیدا کرتا ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے، ان اسباب کے درمیان میں وہی راستے بھی نکالتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ہم اپنی کسی نظر کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ ہم سوچیں گے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے سے پورے اس نظام خلقت کو، نظام حیات کو چلا رہا ہے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے، جو کیفیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں کیسے بہتر سے بہتر بندگی کر سکیں. ہمارا جو ہم و غم ہوگا وہ ہر حال میں یہ ہوگا کہ پروردگار تو نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا سوچا تھا، اب ہم یہ کہیں تو نے ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر دیا. پروردگار جیسا تو نے کیا ہے تو بہتر سمجھتا ہے، تو بہتر سمجھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض جو لوگ ہیں، بعض جو افراد ہیں، وہ اتنا اسی حبن فی اللہ والبغض فی اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، اتنا اس منزل پر کھڑے ہیں کہ ہر ایک مقام پر، ہر ایک منزل پر وہ ان کی دوستی، ان کی دشمنی، ان کے سارے رشتے اسی بنیاد کے اوپر ہیں، راہ خدا میں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام تو ہوتا ہے راہ خدا کا لیکن کام نہیں ہوتا. بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے جو دعا کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں، دعا کر رہا ہے بڑی زبردست گریہ وزاری خدا کی بارگاہ میں. جناب موسیٰ جو ہے وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ مناجات کر رہا ہے، پروردگار سے کہا پروردگار یہ تیری کتنی زبردست طریقے سے گڑ گڑا کے تیرے حضور میں مناجات کر رہا ہے، کتنا تیرا خائف بندہ ہے. پروردگار گفتگو ہے جناب موسیٰ کے ساتھ میں، حدیث قدسی ارشاد ہوا کہ لیکن اس کی کسی دعا کو تا قیام قیامت مجھے قبول نہیں کرنا، نہیں کروں گا اس کی دعا کو. کیوں؟ اس لیے
کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے میرے سامنے گڑ گڑا تو رہا ہے، دعا تو کر رہا ہے، لیکن محبت اس کے دل میں میری نہیں ہے، دنیا کی ہے. اللہ اکبر. محبت اس کی خواہشوں کی ہے، یہ مجھ سے اپنی خواہشوں کو پورا کروانا چاہتا ہے. تو ایک منزل یہ ہے، آپ دیکھیں. جی. اور ایک منزل یہ ہے کہ انسان حب فی اللہ والبغض فی اللہ کی اس منزل پر ہے کہ پروردگار جو تیری مشیت ہے، جو تیری راہ ہے، جو تیرا راستہ ہے، اسی کے اوپر مجھے آنا اس ہے. کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یقیناً ناظرین، خدا کی راہ میں اگر ہمیں حب کرنا ہے، اس کی راہ میں اگر نفرت کرنا ہے، اور ایسے ہی اگر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی ہم کو محبت کرنا ہے، ان کی راہ میں ہی اگر لوگوں سے نفرت کرنا ہے، تو ہمیں آمادہ رہنا چاہیے قربانیاں کے لیے. کہیں نہ کہیں مال ہمارے سامنے رکاوٹ بن کر آئے گا، کہیں نہ کہیں یہ جلوہ آرائیاں دنیا کی، کہیں نہ کہیں یہ ظاہری چکا چوند دنیا کی نعمتوں کی ہمارے سامنے رکاوٹیں بنیں گی. لیکن وہ پھر بندگی کیا، اور وہ پھر محبت کیا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ بندگی خدا کے لیے کیسی کہ جس میں ہم چیزوں کو قربان نہ کر سکے. جب تک اپنے نفس کا گلا نہ دبائیں، جب تک ان کی محبت پہ راضی ہو کر ہم دنیا میں آگے نہ بڑھے، تب تک پھر محبت کا لطف نہیں آئے گا. اور یہی محبت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں راہ حقیقت تک پہنچاتی ہے، ہمیں کامیابی تک پہنچاتی ہے، جو شیعیت کا تقاضا ہے، جو حقیقت تشیع کہلاتا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو تمام ہوئی. آج ہماری گفتگو یہیں پہ رکے گی. وقت ہوا آپ سے خدا حافظی کا، وقت ہوا آپ سے وداع لینے کا. ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے اور اپنے موضوع سے متعلق کچھ اور گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکے. دیکھنا نہ بھولیے گا شیعیت کی فکری بنیادیں. فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.